میرے ہاتھ اپنے ہی خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ بے بسی کا احساس اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنا جسم تڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نازوں کی چیخیں پگھلے سیسے کی مانند میرے کانوں کے راستے وجود کے پور پور کو دہکا رہی تھیں۔ ان چیخوں کی تکلیف اور کرب کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ میری حصے شامہ سے جلتے گوشت کی سڑاند ٹکرائی تو لگا کہ دل کی دھڑکن تھم گئی ہے۔ پانی میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند میں نے بے طرح ہاتھ پاؤں مارے تو ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میری گردن اور پیشانی پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ تنفس کی رفتار بڑی ہوئی تھی اور سر میں جیسے دھماکے سے ہو رہے تھے۔ لحاف ہٹا کر میں اٹھ بیٹھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے تھرمس میں سے نیم گرم پانی گلاس میں انڈیل کر گھونٹ گھونٹ کر کے پی لیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر راشیل کی ہدایت کے مطابق گہرے گہرے سانس لینا شروع کر دیے۔ رفتہ رفتہ سر میں ہونے والے دھماکوں کی شدت کم ہونے لگی۔ تنفس کی رفتار بھی معمول پر آ گئی۔ بیڈ سے اٹھ کر میں نے الیکٹرک بورڈ پر ڈمر کو گھمایا تو کمرے کی روشنی تیز ہو گئی۔ میں نے تولیے سے پسینہ خشک کیا۔ ڈاکٹر راشیل کی ہدایت کے مطابق اب مجھے چہل قدمی کرنا تھی۔ ایک کمرے کے اس مختصر سے اپارٹمنٹ میں چہل قدمی کی گنجائش کہاں تھی؟ ٹوائلٹ میں جا کر میں نے مثانہ ہلکا کیا اور پھر تجویز کردہ دوا کی ایک خوراک پانی سے نگل لی۔ سونے کی کوشش کرنا اب فضول تھا۔ میں جانتا تھا اب مجھے نیند نہیں آئے گی۔ میں نے سلیپنگ سوٹ کے اوپر اوور کوٹ چڑھایا۔ پنڈلیوں تک کو کور کرنے والے شوز میں نے پہلے ہی پہن لیے تھے۔ سر منہ کو اچھی طرح سے لپیٹ کر میں باہر نکل آیا۔ اپارٹمنٹ کی مصنوعی خوشگوار حرارت کے مقابلے میں شدید سردی کا راج تھا۔ میرا اپارٹمنٹ 5ویں منزل پر تھا۔ تیز رفتار لفٹ نے مجھے لمحوں میں نیچے پہنچا دیا۔ روز کی طرح استقبالیہ پر رات کی ڈیوٹی سیاہ فام اور بھاری بھرکم مارتھا کی تھی۔ ساتھ ہی تقریباً 60 سال کا نائٹ واچ مین اینڈی تھا۔ اینڈی کبھی باکسر رہا تھا۔ اسے ایک اچھے سامع کی ضرورت رہتی تھی جو بیٹھ کر اس کی فتوحات اور ساتھ ساتھ معاشقوں کے قصے سنے۔ میں ایک اچھا سامع تھا۔ مجھے لفٹ سے نکلتا دیکھ کر اس کی بجھی بجھی آنکھوں میں خفیف سی چمک نمودار ہوئی، جبکہ واقف حال مارتھا کے موٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ مسٹر علی، لگتا ہے آج پھر نیند روٹھ گئی ہے۔ اینڈی نے یہ کہتے ہوئے شیشے کے بند داخلی دروازے کے پار نظر ڈالی۔ دور اسٹریٹ لائٹس کی روشنیاں بھی ٹھٹری ہوئی لگ رہی تھی۔ فضا میں ہلکا ہلکا قہر سا چھایا ہوا تھا۔ اینڈی نے مزید کہا، میرے خیال میں تو چہل قدمی کے لیے جانا مناسب نہیں ہوگا۔ مارتھا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں نے کہا، تمہاری فکر مندی کا شکریہ، لیکن میرا کھلی ہوا میں جانے کو دل چاہ رہا ہے۔ دل کی نہ ماننے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ اینڈی نے اپنا فلسفہ جھاڑتے ہوئے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ فوراً ہی یخ بستہ ہوا نے اندر کے نیم گرم ماحول کو درہم برہم کر دیا۔ میں نے جلدی سے باہر نکلتے ہوئے کہا، کوشش کروں گا واپسی پر تھوڑی دیر تمہارے ساتھ بیٹھوں۔ اینڈی قدرے خوش ہوا۔ ضرور تھرموس میں ابھی بھی 2 کپ کافی بقایا ہے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر پیتے ہوئے مجھے خوشی ہوگی۔ شدید سردی کی لہر نے گرم کپڑوں کے باوجود ایک لحاظ سے مجھے تو تھر تھرا دیا تھا۔ میں نے دستانہ پوش ہاتھ اوور کوٹ کی جیبوں میں ڈالے اور فٹ پاتھ پر چل پڑا۔ رفتہ رفتہ دوائی نے اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ دماغ ایک خمار آلود سی دھند میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ ماضی جو نیند کی کیفیت میں اچانک ہی مجھ پر آ جھپٹتا تھا، دوبارہ سے کسی گہرے غار میں جا سویا تھا۔ رات کے اس پہر ٹھٹھرا ہوا کوپن ہیگن مکمل طور پر سکوت کی چادر اوڑے ہوئے تھا۔ اس رہائشی بلاک میں فٹ پاتھ کے ساتھ پارک کی گئی اکا دکا گاڑیوں کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس پل اتنی سردی میں لپٹے ہوئے ہیولے کو دیکھ کر کوئی بھی خوفزدہ ہو سکتا تھا۔ یہی سوچتا ہوا میں فٹ پاتھ کو روندتا رہا۔ نہ جانے میں کتنی دیر چلتا رہا تھا۔ میرے سامنے شہر کے بیچ میں سے گزرنے والی کینال آ گئی۔ کینال میں درجنوں بوٹس اور بجرے لنگر انداز تھے۔ اکثر پر ایک آدھ روشنی بھی چل رہی تھی۔ ان میں سے بہت سی بوٹس رہائشی مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتی تھیں۔ مسلسل چلنے کے سبب ٹانگوں میں حرارت قائم تھی۔ تھکن کا نشان تک نہیں تھا۔ میں کینال کنارے نصب ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ قہر قدرے گہری ہو گئی تھی۔ اس قہر میں ڈوبتی ہوئی ابھرتی بوٹس کی روشنیاں کسی طلسماتی دنیا کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں اس منظر میں کھو کر رہ گیا۔
دماغ پر چھائی خمار آلود دھند بھی گہری ہو گئی۔ میں خود کو مکمل طور سے پرسکون محسوس کر رہا تھا، مگر وجود کی گہرائیوں میں یہ خوف بھی کہیں کنڈلی مارے بیٹھا تھا کہ یہ سکون عارضی اور دواؤں کا مرہون منت ہے۔ کسی بھی وقت نیند کی حالت میں ماضی میرے سامنے آ کھڑا ہوگا اور میں دوبارہ کرب کے سمندر میں ڈوب جاؤں گا۔ میں نہ جانے کب تک وہاں بیٹھا رہتا، مگر مجھے صبح کام پر بھی تو جانا تھا۔ اس خیال نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ میرا واپسی کا سفر شروع ہو گیا۔ میں اپنے اپارٹمنٹ والی عمارت کی لابی میں پہنچا تو مجھے اینڈی کہیں نظر نہیں آیا۔ مارتھا آواز دبا کر بولی، اینڈی کی بکواس سننے کا موڈ نہیں ہے تو بھاگ لو، وہ ٹوائلٹ گیا ہے۔ مارتھا کا شکریہ ادا کر کے میں نے تیزی سے لفٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ مجھے نیند کا غلبہ محسوس ہو رہا تھا اور واقعی اینڈی کے قصے سننے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے بستر پر تھا۔ صبح میری آنکھ الارم کی آواز سے کھلی۔ گہری نیند نے ساری کسل مندی دور کر دی تھی۔ میں جاگا تو خاصا حشاش بشاش تھا۔ گرم پانی کے غسل نے رہی سہی کسر بھی دور کر دی۔ اپنے لیے ناشتہ مجھے خود ہی بنانا پڑتا تھا۔ کھانا میں باہر سے کھا لیتا تھا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے میں اپنے کام کی جگہ پہنچا۔ یہ ایک سپورٹس کمپلیکس تھا جس کے اندر ایک جدید قسم کا جم بھی تھا۔ اس جم کی مشینوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری میری تھی اور یہ خاصی اہم ذمہ داری تھی۔ ورزش کے لیے یہاں لوگ شام کے اوقات میں آتے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے ہر مشین کو پرفیکٹ ہونا چاہیے تھا۔ اس کام میں میری ایک مددگار بھی تھی، اس کا نام سادھنا تھا۔ وہ ہندوستانی اور طالبہ تھی۔ اس کی ایوننگ کلاسز تھیں، وہ پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی۔ سادھنا، جسے یہاں سعد بلایا جاتا تھا، ملنسار اور ہنس مکھ لڑکی تھی۔ میرے ساتھ اس کی خوب بنتی تھی۔ وہ اتنا بولتی تھی کہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جان گیا تھا۔ وہ بنگلور کی رہائشی تھی، اسے بنگلور سے عشق تھا۔ اپنی فیملی کا ذکر کرتے ہوئے تو نہیں، البتہ اپنے عشق کا ذکر کرتے ہوئے اس کی شفاف آنکھوں میں آنسو چمکنے لگتے تھے۔ سعد روز کی طرح مجھ سے پہلے آ چکی تھی اور بڑی تیزی سے ایک کپڑے کی مدد سے مشینوں کو صاف کر رہی تھی۔ وہ کھلتی رنگت کی خاصی پرکشش لڑکی تھی۔ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس اپنے لمبے بالوں کو ہیئر بینڈ میں جکڑے وہ خاصی مصروف تھی۔ اس وقت جم میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ مجھ پر نظر ڈالتے ہی اس نے سامنے دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا۔ وقت کی پابندی میں تو آپ گوروں کو بھی مات دے گئے ہیں علی سر۔ وہ مجھ سے 4-5 سال ہی چھوٹی تھی، مگر بڑے اسٹائل سے سر کہہ کر بلاتی تھی۔ مجھے اس کا یہ انداز اچھا لگتا تھا۔ میں نے ایک ویٹ اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھا۔ ہاں، مگر روز ہی تم سے ہار جاتا ہوں۔ ساتھ ہی میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے ایک مخصوص کیبن میں گھس گیا۔ کپڑے تبدیل کر کے میں نے رننگ مشین آن کی، پھر دھیرے دھیرے وارم اپ ہونے لگا۔ کنٹرول میرے ہاتھ میں تھا۔ مشین کے ساتھ ساتھ میرے قدموں کی رفتار بھی بڑھتی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرا جسم پسینہ اگلنے لگا تھا۔ رفتہ رفتہ میرے قدموں پر بجلی کا سا گمان ہونے لگا تھا۔ اپنے کام کے ساتھ ساتھ سعد حیرت انگیز دلچسپی کے ساتھ مجھے بھی دیکھ لیتی تھی۔ وارم اپ ہونے کے بعد میں نے اپنا روز کا وظیفہ شروع کر دیا۔ یہ جسمانی مشقت برسوں سے ہڈیوں میں رچ بس سی گئی تھی۔ اس کے بغیر میرا جسم ٹوٹتا تھا۔ میں آدھے گھنٹے تک مشقت میں مصروف رہا اور پسینہ پسینہ ہو گیا۔ سعد اپنے کام سے فارغ ہو کر میرے سامنے ایک بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ سر، تھوڑی سی محنت آپ زیادہ کر لیں تو آپ کا شمار بھی باڈی بلڈرز میں ہو سکتا ہے۔ میں بینچ پریس لگانے میں مصروف تھا۔ بولنے سے پہلے پسینے کے سبب راڈ میرے ہاتھ میں تھوڑا ان بیلنس ہو گیا۔ سعد بجلی کی مانند لپکی اور راڈ سنبھالنے میں میری مدد کرنے لگی۔ ساتھ ہی وہ دھیرے سے ہنسی۔ لگتا ہے میری نظر لگ گئی ہے۔ آپ نظر لگنا کو تو مانتے ہیں نا؟ وہ مجھ پر جھکی ہوئی تھی اور اس کی خوشبودار بالوں کی چوٹی میرے منہ کو چھو رہی تھی۔ میرے حواس مخل سے ہونے لگے۔ وہ اپنے کرب اور وجود کی خوشبو کی تباہ کاریوں سے بے خبر راڈ کو سنبھالے ہوئے تھی، حالانکہ اس کی مدد کے بغیر میں زیادہ بہتر طریقے سے راڈ کو سنبھال سکتا تھا۔ میں نے بامشکل کہا، اٹس اوکے سعد۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے راڈ کو اس کی جگہ پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سعد سے نظریں چراتے ہوئے میں نے کہا، اسٹور سے گریس کا ڈبہ نکالو، آج ساری پلیوں کو گریس کرنا ہے۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے اسٹور کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں ہم اپنے کام میں مصروف تھے۔ کام کرتے ہوئے اچانک سعد نے کہا، سر، آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے؟ وہ یہاں سے تھی۔ شاید یہی سبب تھا کہ یہ سوال پوچھتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچائی تھی۔
میں نے سر اٹھایا۔ کیوں، تمہیں یہ کیا سوجھی؟ وہ اپنی شفاف آنکھیں چند لمحے مجھ پر جمائے رہی، پھر بولی، آپ سب سے مختلف اور قدرے عجیب سے ہیں۔ کیوں، میرے سر پر سینگ ہیں یا کہیں تم نے دم دیکھ لی ہے؟ وہ رسمن بھی نہیں مسکرائی، کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی، یوں تو میں نے بہت سی جگہوں پر کام کیا ہے، مرد وجہ بے وجہ بھی مجھے چھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ راٹ سنبھالتے ہوئے میں آپ کے ذرا قریب ہوئی تو مجھے محسوس ہوا یہ قربت آپ کو پریشان کر رہی ہے، آپ دوری بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہیں سے مجھے یہ خیال آیا کہ شاید نسوانی قربت آپ کو پسند نہیں، اس لیے یہ سوال پوچھ بیٹھی۔ میں نے کہا، بس، یا کچھ اور بھی تمہیں عجیب لگا ہے؟ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کے ساتھ مجھے 3 ماہ ہو گئے ہیں، مگر میں آپ کے بارے میں صرف اتنا جانتی ہوں، آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، اس کے علاوہ کبھی آپ نے اپنے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے آپ خود کو چھپاتے ہیں، جیسے وہ ایک لمحے کے لیے اٹکی، جیسے آپ کوئی روپوش مجرم ہو، کوئی پر اسرار ہستی۔ ان الفاظ کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، شاید میں بہتر الفاظ پیش نہیں کر سکی۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی۔ تم ڈنمارک سے مجھے نکلواؤ گی لڑکی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو چھپانے والا ہو۔ میرا پاکستان میں کچھ بچا نہیں تھا، اس لیے یہاں چلا آیا۔ بچا نہیں تھا؟ اس سے کیا مراد ہے سر؟ میرے سامنے اب یونیورسٹی کی ایک ذہین طالبہ تھی۔ میں نے گہرا سانس لے کر کہا، مختصر بتا رہا ہوں، سوالات نہ کرنا۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا کر اپنی رضامندی دی۔ میں نے کہا، مجھے افغان پناہ گزینوں کے کیمپ سے ایک جوڑے نے ایڈاپٹ کیا تھا، دونوں ہی عمر رسیدہ تھے۔ مجھے اپنے بچے سے بڑھ کر لاڈ پیار سے پالا تھا انہوں نے۔ ایک ایک کر کے دونوں گزر گئے، ان کے پاس جو کچھ تھا وہ مجھے دے گئے۔ میں ان اثاثوں کو بیچ کر یہاں چلا آیا۔ اپنی کہانی کو انتہائی اختصار اور کاٹ چھانٹ کے سناتے ہوئے سینے میں افسردگی کا دھواں سا بھرنا شروع ہو گیا، جس کے سبب دم گھٹتا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ سعد ہتھیلیوں کے پیالے میں تھوڑی ٹکائے خاموشی سے میرے مزید بولنے کی منتظر تھی۔ میں نے سینہ مسلتے ہوئے کہا، تمہارا تعلق مشرق سے ہے، میرے جذبات و احساسات تم سمجھ سکتی ہو۔ میری زندگی میں ایک لڑکی تھی۔ سعد سیدھی سی ہو کر بیٹھ گئی، اس کے ملیح چہرے پر اشتیاق نمایاں ہو گیا تھا۔ میرے زخموں سے خون رسنے لگا تھا۔ بامشکل ٹیسیں دبائے میں نے سلسلہ جاری رکھا، وہ لڑکی پھر میری زندگی میں نہیں رہی۔ اس کے بعد کوئی دل میں اترا ہی نہیں، بلکہ یوں سمجھ لو دل میں کسی اور کے لیے گنجائش ہی نہیں رہی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی داستان کا اختتام کر دیا۔ صرف ایک سوال۔ سعد ملتجی ہوئی۔ میں نے سر کے اشارے سے اسے اجازت دی۔ اس لڑکی نے آپ کو چھوڑا یا آپ نے اسے؟ میں ایک دلدوز آہ کو سینے سے خارج ہونے سے نہیں روک سکا۔ وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ میری آواز میں کتنا کرب تھا میں نہیں جانتا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے سعد کی شفاف آنکھوں کے کٹورے پانی سے بھر گئے، پھر انہوں نے چھلکنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ زود ہس لڑکی نہ جانے کس جذبے کے تحت اٹھی اور میرا سر اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے کر سسکنے لگی۔ آپ نہ جانے کتنے دکھ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں سر، میں نے آپ کے زخموں کو ادھیڑ دیا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ میرا دل پگھلنے لگا، یاد ہی نہیں تھا آخری دفعہ کب اور کس نے اس طرح محبت اور ہمدردی سے مجھے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ دل چاہا میں بھی رو دوں، کوشش بھی کی، مگر وجود میں بھی صحرا بسا تھا، شاید اس نے سارا پانی چوس لیا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کا سر تھپکا۔ خود پر بوجھ نہ لو، تمہیں بھی میرے بارے میں جاننے کا پورا حق ہے، جیسے میں تمہارے بارے میں یہاں تک جانتا ہوں کہ تم پانی پوری کو کتنا مس کرتی ہو۔ گوبیل کی دال پات کا ذائقہ تمہاری زبان سے نہیں جاتا۔ اور سعد نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بھیگی آنکھوں سے مسکراتی وہ بہت اچھی لگی۔ بس کریں سر، یہ نہ ہو میں ان چٹخاروں کی خاطر پڑھائی ادھوری چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ اس نے میرے قریب بیٹھ کر میرے کندھے پر سر رکھ دیا اور اپنا سارا گداز مجھ پر منتقل کر دیا۔ مجھے دوبارہ خطرے کی بو آنے لگی۔ محبت اکثر ہی ہمدردی کی زمین پر پھلتی پھولتی تھی، مگر اس کا دل توڑنا بھی میرے بس میں نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے دور نہیں ہٹایا۔ وہ ہنوز سابقہ موڈ میں تھی، بولی، سر آپ اتنے ہینڈسم ہیں، بلکہ پنجابی کے گبرو جوان ہیں، سچ بتائیں کسی لڑکی نے آپ کی زندگی میں آنے کی کوشش نہیں کی؟ اس کے بڑھتے قدم روکنے کے لیے اب تھوڑی سی سختی ضروری تھی۔ تمہارے سوالات بڑھتے جا رہے ہیں پیاری لڑکی، اور کام ابھی کافی باقی ہے۔ سفید سور کی ڈانٹ میری طرح تمہیں بھی سخت ناپسند ہے، اس لیے کام پر لگ جاؤ۔
میں نے ایک دفعہ پھر اس کا سر تھپکا۔ سعد کا چہرہ بجھ سا گیا۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر اس نے میرے کندھے سے سر اٹھایا اور ہم دوبارہ سے کام میں مشغول ہو گئے۔ سعد کی ڈیوٹی کے اوقات 4 گھنٹے تھے۔ اس کے جانے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اس نے کیبن میں جا کر کپڑے تبدیل کر لیے تھے۔ وہ اب بھاری بھرکم اور گرم لباس میں تھی۔ ہاتھ میں چھتری بھی تھی۔ کوپن ہیگن میں ہر دوسرے دن بارش یا برف باری ہوتی تھی۔ یہاں بسنے والے ہر وقت اپنے ساتھ چھتری ضرور رکھتے تھے۔ رجسٹر پر اپنے اخراج کا ٹائم وغیرہ لکھ کر وہ دوبارہ سے میرے پاس آئی۔ یہ گورے ہمارے بارے میں صحیح کہتے ہیں، ہم مشرقی واقعی عجیب ہوتے ہیں۔ میں نے ہنسی میں بات اڑائی۔ تم تو مجھے کہیں سے عجیب نظر نہیں آتی۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ میں جانتا تھا وہ کیا کہہ گئی تھی۔ بازبان خاموشی اس نے کہا تھا، ایک جوان اور بھرپور لڑکی، سراپا آمادہ تھی، مگر تم اس سے کوسوں دور رہے۔ مشرقی کوپن ہیگن جیسا آزاد خیال ترین شہر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ کتنے عجیب ہو تم۔ میں کام میں مصروف ہو گیا۔ مصروفیت میرے لیے فرار کا سب سے اچھا ذریعہ تھی۔ پہلے ایک ٹرینر آیا، پھر دوسرا، بلکہ دوسری۔ یہ ایک بے حد متناسب جسم کی مالک 40 سے اوپر کی ڈچ خاتون تھی۔ میرے ساتھ ہیلو ہائی کے تبادلے کے بعد وہ دونوں بھی اپنی معمول کی کثرت میں مصروف ہو گئے۔ ایک پلی کو گریس دینے کے بعد مسلسل حرکت دے کر اسے رواں کرنے میں مصروف تھا۔ میرے پہلو میں پہاڑ جیسے جسم کا مالک ٹرینر اوبرائے کسرت کرنے میں مصروف تھا۔ 60 کلو کے انتہائی ویٹ کے ساتھ وہ شولڈرز کی گیم لگا رہا تھا۔ بینچ پر لیٹے وہ دونوں ہاتھوں سے تھامے وزن کو کھڑے بازوؤں کے ساتھ سینے تک لاتا تھا اور پھر انتہائی پیچھے تک لے جاتا تھا۔ یہ خطرناک سیٹ وہ بڑی مشاقی سے لگا رہا تھا۔ میری توجہ اس کی طرف تھی۔ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے میں کبھی کبھار کوئی فقرہ بھی بول دیتا تھا۔ اس کے بازوؤں میں تھکن اتر آئی تھی، مگر وہ بدستور مصروف تھا۔ میں نے اکثر اسے اپنے زیر تربیت زن و مرد کو کہتے سنا تھا، جب تمہارا ورزش کرنے والا عضو تھکن سے چور ہو چکا ہو، اس پل لگائے 2-3 ریمپس جتنا فائدہ دیتے ہیں اتنی تمہاری پوری ورزش بھی نہیں دیتی۔ اوبرائے یقیناً اس وقت اپنے ہی مقولے پر عمل پیرا تھا، جبکہ میرے خیال میں اب اسے رک جانا چاہیے تھا۔ پھر اچانک وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ سینے کے عین اوپر تھکن کے باعث اوبرائے کے ہاتھوں کی گرفت کمزور ہوئی اور 60 کلو کا وزن نیچے اس کے سینے کی طرف آیا۔ میری ٹانگ برق کی مانند حرکت میں آئی اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے پاؤں نے وزن کو ضرب لگا کر اوبرائے سے دور پھینک دیا۔ میری ٹانگ اور ٹرینر تھریسا کی ہیجانی چیخ کا وقت ایک ہی تھا۔ اس نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ چیخ کی گونج ابھی باقی تھی۔ اوبرائے دم بخود بینچ پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کم از کم پسلیاں توڑوانے سے محفوظ رہا ہے۔ پھر اوبرائے اٹھ بیٹھا۔ اس کے چہرے کے عضلات پھڑک رہے تھے اور وہ انتہائی حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ تھریسا بھی دوڑ کر قریب آ گئی تھی۔ یہ تم نے کس طرح کر لیا؟ اوبرائے نے بے حد حیرت سے پوچھا تھا۔ تھریسا بھی حیران نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، میں پہلے سے ہی چوکس تھا۔ تمہاری تھکن مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ تحیر کی جگہ احسان مندی نے لے لی۔ اس نے کھڑے ہو کر مجھے اپنے شہتیر جیسے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ تمہاری پھرتی حیرت انگیز تھی علی، تم نے میری جان بچائی ہے۔ جذبات کے سبب اس کی آواز روندھ سی گئی۔ میری پسلیاں ٹوٹ جانا تو یقینی تھا، اور یہ ٹوٹی پسلیاں کسی اندرونی اعضاء کو بھی چھید سکتی تھیں۔ تمہارا بہت شکریہ۔ میں نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، سارا عمل دخل تمہاری خوش قسمتی کا ہے، میں تو صرف وسیلہ بنا ہوں۔ وہ مجھ سے علیحدہ ہوا تو تھریسا اس سے لپٹ گئی۔ میری جان، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ اس کے بعد چند لمحوں کے لیے وہ ایک دوسرے میں کھو گئے۔ میں ان دونوں کے تعلقات سے آگاہ تھا۔ بعد میں تھریسا نے مجھے گلے لگا لیا۔ تم ایک حیرت انگیز نوجوان ہو۔ اتنی پھرتی تو صرف بلیوں اور تیندووں میں دیکھنے میں آتی ہے۔ میں نے خود کو تھریسا کے گھیرے سے نکالا۔ بنا شادی کے تعلقات بنانا اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ بوائے فرینڈ کے سامنے ہی کئی دفعہ وہ میرے ساتھ حد سے تجاوز ہونے کی کوشش کر چکی تھی۔ مزے کی بات کہ اوبرائے کو بھی شاید اس پر اعتراض نہیں تھا۔ خود اس کے 2-3 ورزش کے لیے آنے والی خواتین سے تعلقات تھے۔ یہ معاشرہ آزاد خیالی کی انتہا کو چھو کر اب حیوانیت کی حدوں کو پہنچ رہا تھا۔ اوبرائے نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا تجربہ ہے تم خود کو چھپاتے ہو۔ یہ خاموش اور لگے چھپے لوگ اندر سے بہت گہرے ہوتے ہیں۔
وہ مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی بات ہنسی میں اڑا دی مگر اندر سے چونک گیا تھا۔ میرا برتاؤ شاید غیر قدرتی تھا۔ میرے قریب آنے والے لوگ اکثر ہی اوبرائی سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ میں نے جس برق رفتاری سے وزن کو ضرب لگائی تھی، کوئی اور ہوتا تو اس کا بھرپور کریڈٹ لیتا، ڈینگیاں مارتا اور خود کو کنگ کمانڈو ٹائپ کی کوئی چیز بتاتا، جبکہ میں نے انکساری کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے محض اتفاق اور اوبرائے کی خوش قسمتی گردانا تھا۔ شاید یہی غیر فطری برتاؤ تھا جو لوگوں کو چونکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ مجھے ڈاکٹر راشیل کے الفاظ یاد آئے، مسٹر علی، میں محسوس کرتی ہوں کہ تمہیں خود کو خود سے بھی چھپانے کی عادت ہے۔ میرے خیال میں یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ جب تک تم میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ماضی میں نہیں لے کر جاؤ گے، میں کیسے تمہارا علاج کر پاؤں گی؟ ان بھیانک خوابوں کا سلسلہ تمہارے ماضی سے جڑا ہے۔ نیند گہری ہوتے ہی تحت الشعور میں جو کچھ دبا ہے وہ پوری قوت سے سامنے آ کر تمہیں ڈسٹرب کرتا ہے۔ جو گرہیں تم نے لگا رکھی ہیں انہیں کھولنے دو گے تو علاج آگے بڑھے گا، نہیں تو میں آئندہ مسکن ادویات تجویز نہیں کروں گی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ نیند میں مدد دینے والی ادویات کا دروازہ مجھ پر بند ہو گیا تھا۔ انہی ادویات کے حصول کے لیے ہی تو میں نے ڈاکٹر راشیل کے علاج کا بہانہ بنایا تھا، نہیں تو مجھے کسی نفسیاتی علاج کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہاں مستند ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر مسکن ادویات کا حصول تقریباً ناممکن تھا، اور مستند ڈاکٹر کو بھی آپ کو مطمئن کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں سسپینس سے بھرپور ایک اردو کہانی وادی مرگ۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ سفید سور جیسے چربیلے اور سرخ چہرے والے مینیجر کے آتے ہی میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ میں نے واپسی کی راہ لی۔ وہاں سے نکلتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ ٹرینر اوبرائے گہری اور پرتجسس نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ واپسی کے سفر میں نے چھتری لے لی تھی۔ پھوار جیسی بارش کا سلسلہ شروع تھا۔ کوپن ہیگن کی سڑکوں پر آپ کو گاڑیوں کے بجائے بائسیکل زیادہ نظر آئیں گی۔ مختلف وضع کی بائسیکلیں یہ یہاں کی پسندیدہ ترین سواری تھی۔ میں نے ایگزیکٹو ٹائپ کے افسران کو بھی بائسیکل پر آفس آتے جاتے دیکھا تھا۔ سڑکوں پر نہ کہیں ہارن کا شور تھا اور نہ ہی ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کشمکش۔ سکون اور ڈسپلن ہی ہر طرف نظر آتا تھا۔ اپارٹمنٹ میں واپس آ کر میں نے خشک میوہ جات کا ملک شیک بنا کر پیا۔ اس کے بعد ٹی وی آن کر لیا۔ عالمی الیکٹرانک میڈیا میں آج کل افغانستان چھایا ہوا تھا۔ امریکی افواج کی واپسی کے ساتھ ہی طالبان آندھی کی طرح اٹھے تھے اور فتوحات کے جلوے میں تیزی سے کابل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ویسے تو ہر چیز میں میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی، مگر سپورٹس میں پھر بھی دیکھ لیا کرتا تھا۔ دونوں پاؤں مساج کرنے والی برقی بیلٹ میں جکڑ کر میں فٹ بال کے ایک میچ میں محو ہو گیا۔ برقی بیلٹ میں جب گرم ہوا کا دباؤ بڑھتا تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ملائم اور گرم ہاتھوں سے دبا رہا ہو۔ اچانک ہی ذہنی رو پلٹی۔ اپنے زخمی بازو کے ساتھ میں بیڈ ریسٹ پر تھا۔ زخمی ہونے کے بعد بھی میں کئی گھنٹے سنگلاخ پہاڑوں میں پیدل چلتا رہا تھا، جس کے سبب میرے پاؤں سوج گئے تھے۔ میرے پاؤں نمک ملے نیم گرم پانی میں تھے۔ کوئی انہیں اپنے ملائم ہاتھوں سے پانی کے اندر ہی سہلا رہا تھا۔ یہ ہاتھ جیسے اسفنج بن گئے تھے جو سارا درد اور تھکن اپنے اندر جذب کر رہے تھے۔ یہ میری نازنین تھی جس کے گز بھر ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے۔ مشقت کے سبب اس کے عارض دہک سے رہے تھے اور میرے لیے اس کی یہ قربت امتحان بنی ہوئی تھی۔ آخر میں نے جھک کر اپنے ہونٹ اس کے بالوں پر رکھ دیے۔ وہ جل ترنگ کی طرح ہنسی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اسے پیار کہتے ہیں، میں نے نازنین سے کہا۔ نازنین، جسے میں اور قریبی لوگ نازو کہتے تھے، اس نے میرے گھٹنے پر سر رکھ دیا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میری انگلیاں اس کے بالوں میں سرسرانے لگیں۔ نازو کی آزردہ سی آواز ابھری، تم یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا تھا، میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں مگر کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھا۔ ہم سب کچھ چھوڑ کر کہیں بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اتنی وسیع دنیا ہے، ہم کہیں بھی رہ لیں گے۔ میں تھک گئی ہوں علی، ہر وقت ایک ڈر اور دھڑکا لگا رہتا ہے، کہیں تمہیں کچھ۔ اس کا فکرہ درمیان میں رہ گیا۔ آواز رند گئی۔ اگلے پل اس کی آنکھوں سے بہنے والا نیم گرم پانی میرا ہاتھ بھگونے لگا۔ میرے سینے میں ببول اگ آئے۔ میں نے پیروں سے لپٹی بیلٹ اتار کر دور پھینک دی۔
دل نے پکار کر کہا، دیکھ لے نازو، تیرا علی سب کچھ چھوڑ کر کتنا دور چلا آیا ہے۔ وحشت کا ایک طوفانی ریلا تھا جو مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے جانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس ریلے میں بہہ جاتا، میرے سامنے انکل شاہ نواز خان آ کھڑے ہوئے، مضبوط کندھے جھکے ہوئے تھے۔ علی، تو نے میرے خاندان کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تیری لگائی آگ میرے اور بچوں کو بھی بھسم کر ڈالے گی۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے واسطے ہم پر رحم کر، ہم سب کو کسی نئی شناخت کے ساتھ کسی اور گمنام دنیا میں پہنچا دے جہاں تیری لگائی آگ ہم تک نہ پہنچ سکے۔ نازوں کے بعد کسی اور کو کھو جانے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میں اپنی جگہ پتھر بنا کھڑا تھا۔ تو نے ذلت، رسوائی اور بدنامی کے سوا ہمیں اور کیا دیا ہے؟ کچھ اور اگر دے سکتا ہے تو ہمارے لیے یہی کر دے۔ تو تجھے نازوں کا واسطہ۔ میری محبت کے منکر نے مجھے آج ہی میری ہی محبت کا واسطہ دیا تھا۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں نے ان کے گھٹنوں کے ساتھ سر رگڑا۔ وہ باپ تھے میری نازوں کے۔ ان کا ہاتھ میرے سر پر آیا تو اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا، بہت بڑا فیصلہ۔ انکل شاہ نواز کے اس ہاتھ جوڑے شبی نے لمحوں میں طوفانی ریلے کو پسپا کر دیا۔ میرے لیے تنہائی زہر قاتل تھی۔ میں باہر نکل آیا۔ برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ آسمان سے روئی کے گالوں کی مانند برف گر رہی تھی۔ میں چلتے چلتے 3 بلاک دور ایک بنگالی ریستوران میں آ بیٹھا۔ بھوک محسوس ہو رہی تھی مگر کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر میں نے خود کو سمجھایا، نازوں کے بعد میں نے نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ میرے لیے ماضی سے چھٹکارا حاصل کرنا بے حد ضروری تھا، مگر ماضی مجھے کسی صورت چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ مجھے یہ جنگ خود ہی لڑنا تھی۔ میں نے کھانے کا آرڈر دیا اور زبردستی ڈٹ کر کھانا کھایا بھی۔ کھانے کے بعد میں نے چھوٹا سا خوشبودار بنگالی پان بھی کھایا۔ پیک اگلنا سخت بد تہذیبی اور قابل گرفت جرم تھا، اس لیے میں ریستوران ہی میں بیٹھا رہا اور پان سے فارغ ہو کر ہی باہر نکلا۔ برف باری روز کا معمول تھا، یہاں کے باسی اس کے عادی تھے، میں بھی اس سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت آسمان سے برف گرنے کا سلسلہ تھما ہوا تھا۔ واپسی پر میں نے ایک شارٹ کٹ لگانے کی کوشش کی۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر اینڈی کے پاس بیٹھوں گا۔ چہل قدمی آج خاصی ہو گئی تھی۔ میں ایک قدرے نیم تاریک گلی میں داخل ہو گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ گلی میری رہائشی عمارت کے قریب میں جا نکلے گی۔ رات کے سناٹے میں اس ویران گلی میں آگے بڑھتا رہا۔ یہاں کوئی صفائی کا خاص معیار نظر نہیں آ رہا تھا۔ متعدد کھٹارا ٹائپ کی گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ فرش پر آئل وغیرہ کے دھبے بھی تھے۔ متعدد بورڈز سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس گلی میں زیادہ تر آٹو ورک شاپس تھیں۔ کام کے اوقات میں یقیناً یہاں گہما گہمی رہتی ہوگی۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ میرا اندازہ درست ثابت ہو، یہ نہ ہو کہ میں کہیں کا کہیں اور جا نکلوں۔ تھوڑی دور اور چلا تھا کہ مجھے میوزک کا بے ہنگم شور سنائی دیا۔ رفتہ رفتہ یہ شور بڑھنے لگا۔ پہلے مجھے آگ کا انعکاس سا نظر آیا، پھر وہ ڈرم نظر آیا جس میں کسی کیمیکل کے ذریعے آگ لگائی گئی تھی۔ اس آگ کے گرد 3 لڑکے اور ایک لڑکی مجھے جھومتے نظر آئے۔ چاروں ہی نشے میں تھے۔ لڑکی کے ہاتھ میں بوتل نظر آ رہی تھی۔ بدمست کہکہوں کے درمیان لڑکے بھی باری باری اس بوتل سے گھونٹ بھر رہے تھے۔ یہ کوپن ہیگن کی نوجوان نسل کا ایک روپ تھا۔ ضرورت سے زیادہ سہولیات سے اکتائے نوجوان ایڈونچر کی خاطر اکثر اس طرح کا ہلا گلا کرتے تھے۔ میں نے اس فائر پارٹی سے نظریں چرا کر نکل جانا چاہا، مگر بدقسمتی میں ان نوجوانوں کی نظر میں آ گیا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ اپنا ہلا گلا چھوڑ کر میرے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ ایک اونچا، لمبا اور بھاری جسم کا ڈچ لڑکا میری طرف بڑھا۔ ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے نکال دو۔ میرے خد و خال سے لڑکے نے جان لیا تھا کہ میں غیر ملکی ہوں۔ اس کی جارحت دگنی ہو گئی۔ اس نے مجھے دھکا دیا۔ میں نے خود کو متوازن کرتے ہوئے ہاتھ اٹھایا۔ اتفاق سے میرے پاس کچھ زیادہ نہیں ہے، چند سکے ہی ہوں گے۔ میری جیبوں میں جو کچھ تھا میں نے نکال کر سامنے رکھ دیا۔ بھاری بھرکم جسم والے نے چاقو نکال کر میری پسلیوں کے ساتھ لگا دیا۔ لڑکی نے قریب آ کر بڑی بے باکی سے میرے سارے جسم پر ہاتھ پھیر کر تلاشی لی۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لڑکی کے مایوسانہ اعلان نے تینوں لڑکوں میں اشتعال کی لہر دوڑا دی۔ وہ بیک وقت مجھ پر پل پڑے۔
اگلے چند لمحوں میں میں نیچے پڑا ان کی زبان کی غلاظت اور ٹھوکروں کا سامنا کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ مجھ پر یہ دن بھی آنا تھا۔ وہ بے خبر تھے، نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں۔ سر کو دونوں ہاتھوں میں چھپائے میں ان لڑکوں کی ٹھوکروں سے لطف اندوز ہونے لگا۔ یہ شاید خود اذیتی کی ہی کوئی قسم تھی۔ ماضی سے فرار نے آخر خراج تو وصول کرنا ہی تھا۔ دور کہیں سے پولیس پیٹرولنگ کار کے ہوٹر کی آواز سنائی دی تو وہ مجھے چھوڑ کر تیزی سے اپنی گاڑی میں جا گھسے۔ اگلے ہی پل گاڑی کے ٹائر چرچرائے تو بے ہنگم میوزک تیزی سے دور ہوتا چلا گیا۔